بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے فواد چودھری کا۔ ان کی آج صبح 2 روزہ جسمانی ریمانڈ وہ ختم ہوا، تو ان کو صبح یعنی وقت سے پہلے ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اور سب سے پہلے تو ان کی جو ہتھکڑیاں لگی تھیں اور سر پہ ان کی چادر ڈالی ہوئی تھی، ایسا تو شاید کلبھوشن کے ساتھ بھی نہیں ہوا، جو انڈیا کا جو جاسوس پکڑا تھا انہوں نے، وہ جو پائلٹ تھا جو 27 فروری کی مارکے میں وہ جہاز گرایا تھا اور جس کی بنا پھر اس کو حراست میں لیا تھا، تو وہ اس طرح سے، بلکہ کیا دہشت گرد کو بھی اس طرح سے نہیں پیش کیا جاتا جس طرح سے اس کو فواد چودھری کو پیش کیا گیا۔ اور یہ صرف گورنمنٹ کی صرف وہ ہتھ کنڈے ہیں جس سے قوم کو ڈرایا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرایا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پیچھے کیا جائے کہ یہ کسی طریقے سے ڈر خوف کھا کے نہ عمران خان سے الگ ہو جائے۔ ادھر فاروق حبیب کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی ہے انہوں نے، جو کہ فواد چودھری کی گاڑی کو روکنے کے چکر میں، کہ اس کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر تھے کہ ان کو یہاں پیش کیا جائے، مگر وہ پولیس جو ہے ان کو اسلام آباد ان کو روکنے کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی ان کو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، ان کو آپ لاہور ہائی کورٹ میں لے کے چلیں، جس پہ فاروق حبیب صاحب نے اسے مزاحمت کی اور روکنے کی کوشش کی، تو ان پہ مقدمہ کیا بنایا ہے آپ یہ ذرا سنیں اور ہنسیں گے۔ 80 پولیس والوں پہ وہ ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈکیتی کی، ان کے 80 پولیس والوں کے اوپر ڈکیتی ایک آدمی اگر کرے جو کہ نہتہ ہو، تو پھر اس ملک کی پولیس کا کیا کام ہے؟ وہ ہماری حفاظت کر سکے گی جس کو اس پہ معمور کیا گیا ہے کہ ایک آدمی فرد واحد جو کہ فاروق حبیب، اس سے ایک دوسری اس میں یہ لگا کہ جی ایک انہوں نے اس کی وائرلیس چھینا اور اس کے کپڑے پھاڑے ایک پولیس والے کے، یعنی سب ویڈیو ساری موجود ہیں، ہر چیز آیا ہے، ساری کھل کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایف آئی آر یہ کاٹ رہے ہیں، تو آج ان کو فاروق حبیب صاحب کو 16 تاریخ تک کے لیے ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اور اس طرح سے ان کا قصہ ختم ہوا کہ اب فی الحال 16 تاریخ کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کیس کی نوعیت کیا ہے اور کہاں اس کی سماعت ہوگی، چلے گا نہیں چلے گا، کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ فواد چودھری کو جب آج صبح کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئی، ہتھکڑیاں کھلوانے کے بعد ان کی سر سے جو چادر ڈالی ہوئی تھی وہ اتروائی گئی، اور اس میں ان کی وائف کا جو ان کی موجود تھی، ان کو سلام ہے، ان کو جس دلیری سے انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پولیس والوں کو جو سنائی ہیں، جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے، تو یہ ان کو سلام ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ اپنا کردار رول پلے کیا اپنے شوہر کی جب پیشی کی گئی۔ تو وہاں پہ دوسری بات یہ کہ ان کے بھائی فیصل چودھری بھی جو ایک اچھے بڑے وکیل ہیں، وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور بہت سارے وکلا بھی۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو فواد چودھری صاحب کا جو کردار ہے، اس سے پی ٹی آئی کے ورکوں میں ان کے لیے ایک اور ولولہ پیدا ہوا ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار جو کر رہے تھے، اور ان کی دلیری کی وجہ سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے۔ کورٹ کے اندر بھی انہوں نے کھل کے بات کی کہ میں نے ہاں یہ الفاظ کہے ہیں منشی کے، ایک منشی لفظ کو انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنا کے اس کے اوپر 5-7 دفعات ڈال کے اس کے کیس بنا دیے، جو کہ ظاہر ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ آج ان کا کہتے ہیں جج کو بھی سلام ہے کہ اس نے کہ سخت مخالفت کے باوجود سرکاری وکیل کی کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مزید ریمانڈ دیا جائے، مزید ریمانڈ دیا جائے اور ان کے واپس لے جایا جائے، تو مگر جج وہاں پہ ڈٹ گئے، انہوں نے اس کو 14 روزہ ریمانڈ پہ جوڈیشل ریمانڈ دیا اور ان کو جیل بھیج دیا۔ کل ان کی ظاہر ضمانت بھی ہو جائے گی اور تمام معاملات یہ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ خواہ مخواہ کا ایک مقدمہ جس کی کوئی حیثیت نہ کوئی اہمیت، اور یہ رائٹ تو
الیکشن کمیشن کا بنتا ہی نہیں ہے جب وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے. آج تک تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک الیکشن کمیشن نے جا کے کہتے اس کی کسی کی FIR کٹائی ہو. تو دوسری طرف ادھر ایک بات آج عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اور کچھ ذرائع سے بھی یہ معلوم ہوا ہے TTP کو سپاری دی گئی ہے عمران خان کو مارنے کی اور ان کی رہائش گاہ سے وہ تمام سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے. کل سپاری دینے کی خبر آئی تھی TTP کے لوگوں کو, اس کے پیسے رقم بھی جا چکی ہے اور اس کا مرکزی کردار جو اس میں شامل ہے, جس نے یہ پیسے پرووائڈ کیے ہیں, جس نے یہ سپاری دی ہے, وہ ہے آصف زرداری. آصف زرداری جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہے. عمران خان صاحب نے بھی آج یہ بات کہی ہے اور ان کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے جو کیسٹ ریکارڈ کرائی تھی, جو کیسٹ میں نے اپنے شروع میں جب میرا اقتدار ختم کیا گیا تھا 9 اپریل کی رات کو, تو میں نے ایک کیسٹ بھجوائی ہے اپنی ریکارڈنگ کر کے, جو کہ جس میں 4 آدمیوں کے نام ہیں اور ساتھ میں اب آج آصف زرداری کا بھی نام اس میں شامل ہو گیا ہے. کل کو اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس میں مرکزی کردار یہ بھی ہوگا آصف زرداری, جو کہ رجیم چینج کا بھی بڑا پلیئر ہے. بڑا پلیئر یہی ہے. اس کے بعد باجوہ ہے, اس کے بعد اور دوسرے تیسرے جو بھی ہیں اس کے شاہ. تو ان کی سپاری دی گئی ہے. اللہ ان کے زندگی سلامت رکھے. اللہ اس پاکستان کے لیے ان سے جو کام لینا چاہتا ہے, اور یہ اہل نظر بھی یہ بات ان کو کچھ درود اور وظیفے دیے ہیں کہ وہ جو مستقل عمران خان اس کے وظیفہ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا. اب پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا, کیونکہ اس ملک کا حشر تو انہوں نے یہ وہ کر دیا ہے کہ آج ڈالر کی قیمت انٹر بینک میں 270 روپے کا ہو گیا ہے. 270 روپے کا ڈالر ہو گیا اور مارکیٹ میں 300 کا بھی دستیاب نہیں ہے. یہ بالکل سری لنکا کی جو سچویشن تھی, آج بھی سری لنکا میں جو حشر ہے اس وقت, حالانکہ وہ وقتی طور پہ ڈیفالٹ تو ہو گیا, اب اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ تو ظاہر ہے 15-20 سال تک لوگ برداشت کریں گے. وہاں لائف سیکیور دوائیں نہیں ہیں اور بہت سارے چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں, وہاں روز لوگ مر رہے ہیں. تو خدا نہ کرے اس پاکستان کو بھی انہوں نے بالکل انڈکلیئرڈ ڈیفالٹ کی طرف اس کو لے گئے, اور یہ ہمارا ملک اللہ اس کی سلامت رکھے. آج احسن اقبال نے بھی ایک بات کی ہے کہ اس ملک کو اگر یہ IMF کی شرائط ہم نے مزید مان لی, اگر ہم نے IMF کی جو 4 شرائط انہوں نے دیے, سب سے پہلے تو ڈالر کا انہوں نے وہ کہا ہے کہ اس کو جو مارکیٹ کے حساب سے وہ کیا جائے, تو آج ظاہر مارکیٹ کے حساب 270 کا انٹر بینک میں اور 300 میں بھی میسر نہیں ہے. دوسرا فوج کی کٹوتی ہے, فوج میں کمی کا کہا ہے. تیسرا انہوں نے پیٹرول ڈیزل پہ اور یہ ساری قیمتیں بڑھانے کی اوپر بات کی ہے, اور جو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ان کو بڑھایا جائے. اگر گورنمنٹ یا تو IMF کی شرائط مانتی ہے تو مرے گی پوری قوم. احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ اگر IMF کی شرائط ہم نے مان لی تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور بڑا طوفان ہوگا جو سنبھالے نہیں سنبھلے گا. اور یہ حقیقت نظر آ رہا ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنے اس کو بچانے کے لیے. ان کے تو چارٹرڈ پلین تو کھڑے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پہ. کل کو خدا نہ کرے پاکستان پہ کوئی برا وقت آتا ہے اور مشکل آتی ہے تو یہ تو فوراً بھاگ جائیں گے. بھگتیں گے ہم اور آپ. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے. یہ نئے آرمی چیف بھی آئے ہیں تو جن سے بڑی امیدیں لوگوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں اور کی ہوئی تھیں کہ اب خدا کر کے باجوہ سے جان چھوٹی ہے, تو اب نئے چیف آ کے کوئی نہ کوئی اپنے ظاہر جب ادارے کا ہیڈ تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنی پالیسی اور اپنی پلاننگ لے کے آتا ہے. تو اب ان کو نومبر سے لے کے 26 نومبر سے اب تک پورا 1-1.5 مہینہ ہو گیا, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ یا تو پورا ادارہ ہمارا ڈائزاپام کی گولیاں لے کے نیند کی سو رہا ہے. ملک اس سے زیادہ اور کیا تباہی کی طرف جائے گا. ادھر بھارت یہ انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو اور فوج میں کٹوتی ہو اور ہم حملہ کر کے پاکستان میں گھس جائیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے.
تو اس چیز کو ان کو سمجھنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب آ جانا چاہیے، اب نیوٹرلٹی جو ہے نا اپنی ختم کر دیں، اپنی نیوٹرل کب تک یہ نیوٹرل رہیں گے؟ یہاں پہ روز یہی جو کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے، یہ ظاہر ہے رجیم چینج میں بھی یہ شخص محسن نقوی جس کا نام ہے وزیر اعلیٰ نگراں جو ہے پنجاب کا، یہ اس وقت بھی سر فہرست تھا رجیم چینج جب ہوا ہے اس وقت بھی، آج اس کو اس کام کے لیے وہ جو ظاہر پیچھے سے ڈوریں ہل رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ آج ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے وہ اس کے پہلا اقدام جو اس نے کیا تھا اس کو سب سے پہلے اس کو اڑایا ہے، جو اٹارنی جنرل جو سندھ تھا پنجاب تھا اس کو واپس بحال کر دیا ہے، یہ اپنا اٹارنی جنرل لا کے انہوں نے نیا تبدیل کیا تھا تو اس کو واپس بحال کیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اپلیکیشن اور دی گئی ہے کہ جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، جو کہ الیکشن کمیشنر نے بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ نگراں کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں کرے گا۔ اس نے آتے ہی اس کی خلاف ورزیاں شروع کی، اس میں کوئی توہین عدالت نہیں، اس میں کوئی کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کر دی ہے اس کی تقرری بھی، اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اور یہ دوسری چیزیں ان کے خلاف بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک تو غیر آئینی، اس کے تمام اقدامات کو کالے عدم کیا جائے اور اس کے کام سے روک دیا جائے۔ اس ملک میں مہنگائی جتنی ہو گئی ہے اور اب مزید جو ہونے جا رہی ہے، نہ جانے لوگوں کا کیا حال ہونا ہے۔ لوگوں کے پاس ابھی روٹی میسر نہیں ہے، صبح کھا رہے ہیں تو شام کو نہیں ہے، شام کھا رہے ہیں تو صبح کا نہیں ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ کرائم ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو روڈوں پہ لوٹیں گے، ماریں گے۔ وہی سسٹم جو اللہ نہ کرے لوٹ مار شروع ہو جائے گی، جب ظاہر ہے جب بے روزگاری ہوگی، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، لوگوں کو لوٹ مار کریں گے اور اپنے گھر چلائیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ اللہ تللے اپنی جو 18 رکنی 90 رکنی کابینہ ہے اس کو انہوں نے 90 ارب روپے کل بانٹ دیے ہیں۔ کس بات کے وہ پیسے دیے گئے ہیں؟ یہ ملک متحمل ہے اس چیز کا اس وقت ان کو نوازنے کا؟ ایک تو تم نے کابینہ اتنی بڑی بنا دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی کابینہ نہیں بنی، پھر اس کو نوازا بھی جا رہا ہے۔ اس کی پیٹرول ظاہر ہے وہ روڈوں پہ چل رہے ہیں تو گاڑیوں میں پیٹرول بھی چاہیے، تقریبات کر رہے ہیں اس میں پیسہ چاہیے، سب سرکاری اس پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے اپنے لوگ ان سے باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس شہباز شریف کا تو حشر نہ جانے کیا ہوگا۔ ادھر وہ شہزادی دبئی پہنچی ہے آج، کل پاکستان کی تیاری وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میرا یہاں استقبال ہو۔ تم لوگوں نے بے غیرتوں کیا کیا ہے جو تمہارے یہاں استقبال ہوگا؟ تمہیں تو لوگ موچڑے ماریں گے، موچڑے، سندھی میں موچڑے کہتے ہیں جوتوں کو۔ تمہاری تو چھترول ہوگی روڈوں کے اوپر، وہ وقت نظر آ رہا ہے، تمہیں بھاگنے کی بھی موقع نہیں ملے گا۔ تم لوگوں نے انتہا کر دی ہے۔ عمران خان نے ظاہر ہے کہ جس طرح سے اس نے کہا تھا نا کہ میں اب مجھے اقتدار سے نکالو گے تو میں اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو واقعی آج وہ خطرناک، اور جب دوبارہ وہ اقتدار میں آئے گا اور اسی چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جب یہ اس وقت اپوزیشن میں رہ کے اتنا خطرناک ہوا ہے اور ہمیں ہر جگہ ڈیفیٹ دے رہا ہے، ہمیں ہر جگہ مات دے رہا ہے، تو یہ اقتدار میں آ کے ہمارا کیا کرے گا؟ ان کو وہی خوف ان کو مارے جا رہا ہے، اور صرف عمران خان، اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے، اس کو کس طرح سے اب جب ساری تدابیریں ان کی اور سب چیزیں آزما کے دیکھ لی، اس کو قاتلانہ حملہ تک کرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ جس طرح سے اس پہ یہ کہتے ہیں ایک آدمی نے فائر کیا، جی آئی ٹی ان کی یہ بتا رہی ہے جس کو انہوں نے جی آئی ٹی نہیں بنا دی، جس پرانی جی آئی ٹی نے جو رپورٹ بنائی تھی اس میں وہ ساری چیز کلیئر ہے۔ اب یہ جو آیا کیئر ٹیکر چیف منسٹر اس جی آئی ٹی کو ضائع کرنے کے چکر میں، اس کے ثبوت مٹانے کے چکر میں، ڈوگر نے جاتے جاتے ایک کام کیا کہ وہ کورٹ میں وہ سبمٹ کر گیا، وہ پیپر جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ تھی، وہ ان کے گلے کا پھندا بننے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب
اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہم اللہ سے خیر مانگیں، اس ملک پاکستان کی خیر مانگیں جو کہہ رہا، اور سب سے بڑھ کر ہماری جو اس ملک میں یہ کرپٹ حکمراں، کرپٹ قیادت، کرپشن سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ، اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ایک لیڈرشپ پاکستان میں جو نظر آ رہی ہے لے دے کے، جس کو ہم نے 3.5 سال دیکھ چکے ہیں، جس نے ملک کو سنبھالا دیا تھا، جس نے ملک کو کنٹرول کیا تھا، جس نے ملک کو، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس ملک کو سنبھال سکے۔ ابھی بھی، آج بھی الیکشن ابھی بھی نہیں مان رہے، ابھی بھی ان کی عقل میں نہیں آ رہی، عقل کے اندھے۔ یہ آج الیکشن کرائیں صاف شفاف، اور صحیح لوگوں کو قیادت سونپیں، اور صحیح لوگوں کو اقتدار دیں، وہ تاکہ آگے اس ملک کو کے لیے کوئی پلاننگ کر سکیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے تو آگے صرف اپنے کیسز بھگتائیں، کیسز معاف کرائیں، اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں لوٹ مار کا بازار چل رہا ہے، جو پاکستان کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ان کی اللہ اپنی جگہ پہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، صحافیوں کو خرید رہے ہیں، صحافیوں کو لفافے بھجوا رہے ہیں، صحافیوں کو اربوں روپیہ بانٹ دیا اب تک اشتہاروں کے نام پہ۔ تو کیا ہوگا اس ملک کا؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔